شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خدا جب کسی بندے سے راضی ہوتا ہے اس کی زبان پر تسبیح جاری کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تسبیح کا ثواب 1000 قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ محترم ناظرین، یہ ایک آیت کہ اللہ جس انسان سے راضی ہوتا ہے تو پھر اس کی زبان پر یہ آیت جاری فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، یوں تو اللہ کے ذکر میں اللہ کی رحمت اور برکت شامل حال ہوتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں چند ایسے اذکار اور ایسی آیات، ایسی صورتیں بتلائی ہیں کہ جن کی فضیلت اور اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ قرآن کی ایک ایسی آیت ہے کہ جس کا بہت زیادہ بلند اور برتر مقام ہے۔ اس کے مقام اور مرتبہ کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اس آیت کو صرف ایک مرتبہ پڑھنے سے 1000 آیات تلاوت کرنے کے برابر اجر و ثواب فوری طور پر انسان کو حاصل ہوتا ہے، اور یہ آیت اللہ اسی انسان کی زبان پر جاری فرماتا ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا خاص اور مقرب بندہ بنانا چاہتا ہے۔ پھر اس آیت کے جاری ہونے کے سبب وہ انسان اللہ کا معزز اور محترم اور مقرب بندہ بن جاتا ہے، اس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ بن جاتے ہیں اور اس کی ہر بات میں اللہ کی بات شامل ہو جاتی ہے، تو پھر ایسے انسان کی زبان سے نکلی ہر بات کو پورا کرنے کا ذمہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ خود لے لیتا ہے۔ ناظرین محترم، یقیناً ہم میں سے ہر ایک مسلمان زیادہ سے زیادہ برکت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا مقدر شاندار ہو، اس کا نصیب چمکدار ہو اور اس کی قسمت چاند جیسی روشن اور سورج جیسی تابناک ہو۔ وہ جس کام میں ہاتھ ڈالے ترقی ہی ترقی ہو، جسے چاہے اپنا بنا لے، جسے چاہے جو چاہے اسے مل جائے۔ یقیناً ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ عزت دار ہو، مالدار ہو، مخلوق پر اس کا دبدبہ ہو، تمام لوگ اس کا احترام کریں، اسے عزت اور اہمیت دیں، اس کے ہاں میں سب کی ہاں اور اس کی نہ میں سب کی نہ ہو، اور یہ یقیناً سب کچھ پانا ہر انسان کی خواہش ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سب کچھ دینے پر مکمل قادر ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر اللہ اپنے پیدا کردہ بندوں کی خواہشات پورا نہ کرنا چاہتا ہو تو ہمیں ایسے بابرکت اور قیمتی لمحات سے کبھی نہ نوازتا تاکہ جن میں مانگی گئی دعائیں رد ہی نہیں ہوتی، اور ایسے الفاظ اور ایسی تسبیحات بھی اللہ ہمیں کبھی نہ سکھاتا کہ جس کے ذریعے سے مانگی گئی دعائیں اللہ کے دربار میں فوری قبولیت کا شرف پا لیتی ہیں۔ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر پیش کی گئی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے بابرکت ماہ و ایام عطا فرمائے کہ مانگ بندے جتنا مانگنے کی تیری ہمت ہے، اور پھر میں تجھے تیری خواہشات سے بڑھ کر عطا کروں گا۔ ناظرین کرام، ان ایام میں اپنی زبانوں کو ذکر الہی سے تر کرنے والے ہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے منہ سے نکلے الفاظ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی رد نہیں فرماتا، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کو بہت ہی زیادہ کثرت سے یاد کیا کرو۔ اس آیت میں ایمان والوں کو کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی تعلیم فرمائی جا رہی ہے۔ ذکر میں کلمہ طیبہ کا ورد کرنا، اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد اور بڑائی بیان کرنا وغیرہ داخل ہے، اور کثرت کے ساتھ ذکر کرنے سے یہ مراد ہے کہ صبح و شام، سردی ہو یا گرمی، تمام اوقات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ یوں ہی تم خشکی میں ہو یا سمندر میں ہو، ہموار زمین پر ہو یا پہاڑوں پر ہو، تمام جگہوں پر اللہ کا ذکر کرو۔ اسی طرح تم مسافر ہو یا نہ ہو، تندرست ہو یا بیمار ہو، لوگوں کے سامنے ہو یا تنہائی میں ہو، کھڑے ہو بیٹھے ہو، کروٹ کے بل لیٹے ہو، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو، اور عبادت میں اخلاق کے ذریعے عبادت قبول ہونے کی اور عبادت کی توفیق ملنے کی دعا کر کے اللہ کا ذکر کرو۔ گناہوں سے باز آ کر اور ان سے توبہ استغفار کر کے اللہ کا ذکر کرو۔ نعمت پر اللہ کا شکر ادا کر کے اور مصیبت پر صبر کر کے اللہ کا ذکر کرو۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں قرآن کی ایک ایسی آیت، شاندار آیت پیش کریں گے کہ اگر یہ آیت کسی انسان کی زبان پر جاری ہو جائے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے منہ سے نکلی ہر بات پوری فرما کر اسے اپنی مخلوقات میں معزز اور محترم بنا دیتا ہے۔ لیکن پہلے جان لیجئے کہ اللہ کا ذکر کرنے کے بڑے فضائل کیا ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کا کوئی عمل ایسا نہیں جو اللہ کے ذکر سے زیادہ اس کے حق میں اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والا ہو۔ لوگوں نے عرض کی کہ کیا اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد بھی ذکر کے مقابلے میں زیادہ نجات کا باعث نہیں، مگر یہ کہ مجاہد اپنی تلوار سے خدا کے دشمنوں پر اس قدر وار کرے کہ تلوار ٹوٹ جائے۔ اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی بہترین اعمال نہ بتا دوں جو اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک بہت ستھرے اور تمہارے درجے بہت بلند کرنے والے اور تمہارے لیے سونا چاندی خیرات کرنے سے بھی بہتر ہوں، اور ہمارے لیے اس سے بھی بہتر ہوں کہ تم دشمن سے جہاد کر کے ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہیں شہید کریں۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ جی ہاں حضور، ضرور بتائیں۔ تو ارشاد فرمایا وہ عمل اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اسی طرح حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کی کہ مجاہدین میں کون اجر و ثواب میں سب سے بڑھ کر ہے؟ ارشاد فرمایا ان میں سے جو سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والا ہے۔ اس نے عرض کی کہ روزہ رکھنے والوں میں سے کس کا اجر سب سے زیادہ ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ ان میں سے اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے والوں کا۔ پھر وہ نماز پڑھنے والوں، زکوٰۃ دینے والوں، حج کرنے والوں اور صدقہ دینے والوں کے بارے میں پوچھتے رہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی ارشاد فرماتے رہے کہ ان میں سے اللہ کو زیادہ یاد کرنے والے کا اجر سب سے زیادہ ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا ابو حفظ اللہ کو یاد کرنے والے سب بھلائی لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ بھلائی لے گئے۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس کا دل اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے اللہ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے اور اسے اپنی رضا عطا کرتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے اور اس کی زبان میرے ذکر سے تر رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ اللہ کے ذکر کی تسبیح کرتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ اسے پسند فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی مجلس میں بیٹھا ہو اور وہاں اللہ کا ذکر نہ ہو تو وہ مجلس اس کے لیے باعث افسوس ہوگی، اور اگر وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اس مجلس میں نازل ہوتی ہے اور فرشتے اس مجلس میں حاضر ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ کا ذکر کرنے والوں کو مغفرت کا وعدہ دیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ ہمیں ہر وقت اور ہر حال میں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، احادیث میں اللہ کا ذکر کرنے کی بہت سی دینی اور دنیاوی برکات بیان کی گئی ہیں، اور یوں ہی علماء کرام نے بھی اپنی کتابوں میں اس کی بہت سی برکات بیان کی ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اس کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اس کی برکت سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، معرفت الہی کے دروازے کھلتے ہیں، ذکر کرنے والے کو اللہ حیات فرماتا ہے اور یہ اللہ کے عذاب سے نجات دلاتا ہے، یہ خود بھی سعادت مند ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بیٹھنے والا بھی سعادت سے سرفراز ہو جاتا ہے۔ کثرت سے ذکر کرنا بدبختی سے امان ہے۔ کثرت سے ذکر کرنے والے بندے کو قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں افضل اور عارفہ درجہ نصیب ہوگا، سکینت نازل ہونے اور رحمت چھا جانے کا سبب ہے، گناہوں اور خطاؤں کو مٹاتا ہے۔ اللہ کے ذکر کی برکت سے بندے کا نفس شیطان سے محفوظ رہتا ہے اور شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ تو ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کی ایک ایسی آیت ہے کہ جس کو ایک مرتبہ پڑھنے سے 1000 آیات پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ایک ایسی ہدایت ہے جو انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو درست کرنے کے لیے نازل کی گئی ہے، اور قرآن کی ہر آیت میں حکمت اور برکت ہے، لیکن بعض آیات کو خاص فضیلت اور اہمیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ خالق کے کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی،
وہ کسی بھی سبب کے بغیر جو چاہے نتائج پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے یہ کائنات بنائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ضابطے اور قوانین کے مطابق چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہونے کے باوجود کسی پر زبردستی ہدایت کو مسلط نہیں کرتا، بلکہ یہ اختیار انسان کو دیا ہے کہ وہ ہدایت چاہتا ہے یا پھر گمراہی۔ اللہ تعالیٰ کو اختیاری بندگی مقصود ہے، نہ کہ جبری۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ سورۃ المدثر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ تو ایک یاد دہانی ہے، پس جس کا جی چاہے نصیحت حاصل کرے۔ قرآن پاک کی ان آیات مبارکہ سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو واضح فرما دیا ہے، لیکن اس بات کے لیے کسی کو مجبور نہیں کیا کہ وہ اس کو زبان سے قبول کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انسان لازمی حق کو تسلیم کرتا اور ہدایت کے راستے پر چلتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اختیار انسان کو دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو زمین پر جتنے لوگ ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، تو پھر کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ ایمان لانے والے ہو جائیں؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو لوگوں سے ان کا اختیار واپس لے لیتا اور سب کو ایمان والا بنا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح کسی کا جبری ایمان لانا مطلوب نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کو واضح کر دیا ہے۔ اب جس کا جی چاہے حق کا راستہ اختیار کرے اور جس کا جی چاہے گمراہی کے راستے پر چل پڑے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے۔ انسان کو صرف وہی چیز ملتی ہے جس کا وہ طالب ہوتا ہے۔ اگر انسان ہدایت کا طالب ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور سیدھی راہ دکھائے گا، اور اگر انسان ہدایت کے راستے پر نہیں چلنا چاہتا تو اللہ تعالیٰ بھی اسے جبراً ہدایت کے راستے پر نہیں چلائے گا۔ ہدایت صرف اسے ہی ملتی ہے جو اس کا طلبگار ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور کافر کہتے ہیں ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے کیوں نہ اترے؟ تم فرماؤ، بے شک اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور اپنی راہ اس کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ اللہ پاک کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، ہمیں چلتے پھرتے بھی تسبیح وغیرہ پڑھتے رہنا چاہیے، یہ بھی اللہ پاک کے ذکر مشغول رہنا ہے۔ اگر کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرے تب وہ اعلیٰ درجے کے ذکر میں مشغول ہے۔ جو شخص رات میں قرآن کریم کی صرف 10 آیات کی تلاوت کرے گا تو وہ شخص اللہ پاک کے ذکر میں مشغول رہنے والا شمار ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: جس شخص نے ایک رات میں قرآن کریم کی 10 آیات کی تلاوت کی تو وہ شخص ذاکرین میں لکھا جائے گا۔ جس نے 100 آیتیں پڑھیں تو وہ شخص اطاعت گزار بندوں میں لکھا جائے گا۔ حدیث شریف ہے جس میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کیے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالوں کے جوابات دیے ہیں۔ پھر انہوں نے وصیت کرنے کی درخواست کی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آپ کو تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ سارے معاملات کی جڑ ہے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مزید وصیت فرمائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: قرآن کریم کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کا اہتمام کرو کیونکہ یہ زمین دنیا میں تمہارے لیے نور ہے اور آسمان آخرت میں تمہارے لیے ذخیرہ ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے حوالے سے جن فوائد کو تحریر کیا گیا ہے ان کے علاوہ اور بھی بہت سے فوائد ہیں۔ مثلاً جو شخص قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لے گا، قرآن کریم اس کو بدی سے روک دے گا، اور جو شخص قرآنی احکامات پر عمل کرے گا، قرآن کریم اس شخص کے لیے جہنم کی آگ سے حفاظت کا ذریعہ بنے گا۔ قرآن کریم کی تلاوت سے اگر اللہ پاک کی رضا مقصود ہو تو اللہ پاک اس شخص کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ قرآن کریم کی تلاوت ایک مومن کو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن کریم اللہ پاک کی مضبوط رسی ہے، جس نے بھی اسے مضبوطی سے پکڑ لیا، اس کی تلاوت کی وہ دنیا و آخرت کی نعمتوں سے مالا مال ہوگا۔ تلاوت قرآن کریم سے شرح صدر پیدا ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت روحانی اور جسمانی بیماریوں کے لیے دعا کا کام بھی کرتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔
ناظرین، سورہ حدید کی آیت نمبر 3 ایسی ہی ایک آیت ہے جس کی تلاوت کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور یہ آیت اللہ کے صفات اور اس کی قدرت کو بیان کرتی ہے، اور اس کی تلاوت کرنے والے کو ایک عظیم ثواب ملتا ہے۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک تعالیٰ کی بعض اہم صفات کا ذکر کیا گیا ہے، اور آیت یہ ہے: هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، یعنی وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس آیت میں اللہ کی 4 اہم صفات کا ذکر ہے، یعنی اول یعنی اللہ تعالیٰ پہلے ہے، یعنی اللہ کا کوئی آغاز نہیں۔ آخر یعنی اللہ کا کوئی اختتام نہیں، وہ ہمیشہ نہیں والا ہے۔ ظاہر یعنی اللہ کی قدرت اور صفات ہر جگہ نظر آتی ہیں۔ باطن مطلب اللہ کی ہستی کا ہر پہلو اس کی عظمت کے لحاظ سے پوشیدہ ہے، اور اس کی حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا۔ یہ آیت اس بات کو واضح کرتی ہے کہ اللہ کی صفات بے شمار ہے، اور انسانوں کی عقل ان کی حقیقت کو مکمل طور پر سمجھنے سے قاصر ہے۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 3 کی تلاوت کی فضیلت پر ایک حدیث ہے جو اس آیت کی اہمیت کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ الحدید کی آیت نمبر 3 پڑھتا ہے وہ 1000 آیات پڑھنے کے برابر ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ حدیث اس بات کو واضح کرتی ہے کہ سورۃ الحدید کی اس آیت کی تلاوت کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ 1000 آیت پڑھنے کا ثواب انسان کو اس ایک آیت کی تلاوت پر مل جاتا ہے، جو کہ اس کی عظمت اور اس کی تلاوت کی اہمیت کو ثابت کرتا ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 3 کو ایک خاص فضیلت دی ہے، اور اس آیت کی تلاوت 1000 آیات کے برابر قرار دی گئی ہے، یعنی اس کا ثواب اتنا عظیم ہے کہ اسے ہزاروں آیات کی تلاوت سے بھی زیادہ سمجھا جا سکتا ہے۔ اللہ کے ذکر کی اہمیت اور اس کے صفات کو جاننا انسان کے ایمان کو مضبوط کر دیتا ہے۔ اللہ کی صفات کا ذکر انسان کو اس کے مالک کی عظمت، اس کی بے پناہ قدرت اور اس کی مکمل حکمت سے آگاہ کرتا ہے۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 3 میں اللہ کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، ان میں سے ہر ایک صفت انسان کے دل کو سکون اور راحت دیتی ہے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی کتاب کو پڑھنے سے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اس کے عمل میں برکت آتی ہے۔ اس ایک آیت کی تلاوت کا ثواب 1000 آیات کے برابر ہوتا ہے۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن کی ہر آیت میں ایک خاص نور اور برکت ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ذکر اللہ کی اہمیت انتہائی زیادہ اہمیت ہے۔ ذکر اللہ انسان کے دل کو سکون عطا کرتا ہے، اور اللہ کی صفات پر ایمان لانے سے انسان کی زندگی میں سکون، محبت اور ہدایات آتی ہے۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ علماء کرام نے اس حدیث کی مختلف تشریحات کی ہیں، جن سے ہمیں ذکر اللہ کی اہمیت اور اس کے فوائدوں کا علم ہوتا ہے۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 3 کی تلاوت سے انسان کے دل میں اللہ کی محبت اور اس کی صفات کا گہرا شعور پیدا ہوتا ہے، جو روحانیت میں اضافے کا باعث بھی بنتا ہے۔ ذکر اللہ کرنے سے انسان کے تمام اعمال میں برکت آتی ہے، اور اس آیت کی تلاوت سے انسان کے نیک اعمال کا شمار بڑھ جاتا ہے، اس کی زندگی میں سکون اور کامیابی آتی ہے، اور ذکر اللہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور دل کی صفائی ہوتی ہے۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 3 کی تلاوت سے انسان کا دل اللہ کی صفات میں مشغول ہو جاتا ہے اور اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی صفات پر ایمان لانا انسان کے ایمان کی تکمیل کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے، اور یہ آیت اللہ کی اس قدر عظمت کو اجاگر کرتی ہے کہ انسان خود کو اللہ کی رضا کے لیے پوری طرح سے جھکانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بناتا ہے۔ تو ناظرین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 3 کی تلاوت 1000 آیات کے برابر ہے، اور اس کی تلاوت کرنے والے کو عظیم ثواب ملتا ہے۔ اگر اس آیت کو چلتے پھرتے بار بار پڑھا جائے اور اپنے ورد وظیفہ میں شامل کر دیا جائے تو دنیا جہاں کی نعمتیں اور برکتیں انسان کو حاصل ہونے لگتی ہیں۔ قرآن کا اصول ہے کہ جب اللہ کا ذکر انسان کرتا ہے تو اللہ اس انسان کا ذکر کرتا ہے۔ انسان جب مجلس میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس سے بہتر مجلس یعنی فرشتوں کی مجلس میں انسان کا ذکر کرتا ہے، اور جب انسان اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے تو اللہ انسان کی تعریف بیان کرتا ہے، اور یہ اصول مسلمہ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی شبہ اور شک کی گنجائش نہیں ہے۔ لہٰذا سورۃ الحدید کی آیت نمبر 3 میں انسان جب اللہ کی صفات بیان کرتا ہے تو کیونکہ اس آیت کا اجر 1000 گنا دیا جاتا ہے،
لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت کا ورد کرنے والے کے صفات 1000 گنا یا اس سے زیادہ بیان فرماتا ہے۔ لہٰذا انسان ہر دل عزیز، محترم اور معزز اور اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ اس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ بن جاتے ہیں اور اس کی ہر بات اللہ کی بات ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ایسے انسان کی زبان سے نکلے الفاظ فوری بارگاہ الہی میں قبولیت کا شرف حاصل کرتے ہیں، اور فرمایا گیا ہے کہ اس آیت کا ورد وہی لوگ کرتے ہیں جن کو اللہ اس آیت کا ورد کرنے کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ کوئی بد اخلاص اور زرین انسان اس کا ورد کرنے کی جسارت ہی نہیں کر پاتا۔ لہٰذا جو شخص اس آیت کو اپنے ورد میں شامل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو وہ سمجھ لے کہ اللہ اس سے راضی ہے اور وہ اللہ کا نیک اور مقرب بندہ بن چکا ہے۔ تب ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے اس آیت کا ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائیں کہ جن کے سبب ہمارے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے اور جن کے سبب ہماری زبانوں پر اللہ کا ذکر جاری نہیں ہوتا۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔